ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 15 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کسرا کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا۔ اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ، اور دریا کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دی۔ اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو دریا میں کود جانے کا حکم دیا۔ اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے۔ گھوڑے دریا میں اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پر ہوں، اور وہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ دریا بہت جوش میں تھا۔ ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ ان کی وفات 55 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ نیند اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس و شعور ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہیں، مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر بھی جیتی جاگتی زندگی کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بخاری۔ دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعیدی بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سننا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ نہ ہٹا لیتے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ترمذی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، صحابہ کی سیرت کو داغدار بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔ ترمذی۔
नंबर 7, दुनिया के बारे में बेजा जीनत से बचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए मुनासिब नहीं कि वह नक्शो निगार वाले घर में दाखिल हो। नंबर 8, आखिरत के बारे में क़यामत के रोज सबको जिंदा किया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब के सब खबरों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, हमको हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। जवाब मिलेगा, ये वही दिन है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। बस वो एक जोर की आवाज होगी जिससे सब जमा होकर हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 51 ta 53। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, मेहंदी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी का खिजाब लगाओ क्योंकि ये तुम्हारी जवानी, हुस्न जमाल और मर्दाना कुव्वत को बढ़ाता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों, करीबी पड़ोसियों और दूर के पड़ोसियों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे मातहत हों, सबके साथ हुस्ने सुलूक करो। और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और शेखी मारने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सूरह निसा आयत नंबर 36। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु